عدیل کہاں تھی تم؟ یار ہم سب کی تو جان ہی جیسے قبض ہو گئی۔ ہوٹل کے عملے میں سے کسی نے اس کو ڈھونڈا تھا اور وہ اپنے کمرے میں موجود تھی جہاں آکاشا اور نور اس کی خستہ حالت دیکھ کر بازو پر پٹیاں کر رہی تھی۔ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کو بھی خبر دے دی گئی تھی اور وہ ابھی اس کے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ سر، وہ کچھ کہنے لگے لیکن پروفیسر نعیم نے اسے ہاتھ کے اشارے سے کچھ کہنے سے روک دیا۔ مس عدیل، آپ جانتی ہیں آپ کی وجہ سے ہم سب کتنی مشکل اور اذیت کا شکار ہوئے ہیں؟ وہ غصے سے کہنے لگے تو عدیل سر جھکا گئی۔ اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا، اس لیے خاموشی سے ان کی ڈانٹ سنتی رہی۔ جب وہ اپنی بات مکمل کر چکے تو عدیل احساس ندامت سے گویا ہوئی۔ مجھے معاف کر دیں سر، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے، لیکن میں آئندہ کبھی ایسی غلطی نہیں کروں۔ آپ کو دوبارہ ایسا موقع بھی نہیں دیا جائے گا۔ 2 گھنٹے میں ہم واپسی کے لیے روانہ ہوں گے، انہوں نے حتمی فیصلہ سنایا۔ ان کے وائس ہیڈ کے علاوہ پروفیسر شمس بھی وہاں آ چکے تھے۔ یس سر۔ وہ مزید سر جھکا گئے تو پروفیسر نعیم کچھ خاموشی کے بعد بولے، آپ ساری رات کہاں تھے اور کیا اکیلی تھیں؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے شمس پر نظریں گاڑ کر بولے۔ عدیل نے خوف اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سرایت کرتے ہوئے پایا، اگر وہ کسی کو بتا دیتی کہ وہاں تبریز کے ساتھ تھی تو اسے ہی نقصان ہوتا۔ وہ پہلے ہی بہت سی باتوں کا شکار رہی تھی، اس لیے دوبارہ وہ سب نہیں جھیل سکتی تھی۔ میں وہاں کھو گئی تھی اور پھر زخمی ہو گئی تھی، سب بتاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں جنگل میں موجود ہٹ میں رہی اور وہیں سو گئی۔ اس کے تبریز کی موجودگی کے علاوہ اس نے سب بتا دیا تھا، سچ۔ سب خاموشی سے اسے سنتے رہے۔ نعیم صاحب نے آنکھوں میں نرمی لی، اسے دیکھا اور سر پر ہاتھ رکھ کر واپس پلٹ گئے۔ پروفیسر شمس رکے، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ واپسی کی تیاری کر رہا تھا جب نعیم صاحب اس کے کمرے میں آئے۔ شمس صد مہری کا مظاہرہ کرتا ان کے پاس جا کھڑا ہوا۔ یس، مجھے باتیں الجھانے کی عادت نہیں، میں بھی صاف کوئی پسند کرتا ہوں، شمس نے کہا۔ چلیں، یہ تو ہم دونوں کے لیے اچھا رہے گا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کل رات کہاں تھے؟ وہیں جہاں سب تھے، مس عدیل کو ڈھونڈنے میں مصروف، شمس نے نہایت تحمل کے ساتھ کہا۔ کیا کوئی ہے جو آپ کی گواہی دے سکے؟ انہوں نے پوچھا۔ کیا میں جان سکتا ہوں کہ مجھ سے یہ تفتیش کس بنا پر ہو رہی ہے؟ وہ آبرو جھکائے سرد مہری سے کہنے لگے۔ مسٹر شمس تبریز خان، میں کوئی تفتیش نہیں کر رہا، بس یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کہاں تھے، کیونکہ مجھے آپ کل رات سے کہیں نہیں دکھے۔ اگر آپ واقعی جاننا چاہتے ہیں تو جائیں، شہیر خان سے پوچھ لیں، وہ میرا اسٹوڈنٹ ہے اور اسی نے ہی مجھے سوتے میں جگایا تھا کہ مس عدیل غائب ہے۔ نعیم صاحب کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتے رہے، لیکن وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا رہا تو وہ سر کو ہلاتے وہاں سے چل دیے، اور ان کے جاتے ہی وہ کسی کو کال کرنے لگا تھا۔ وہ دونوں اس کی مدد کرتے ہوئے پروفیسر شمس کی کار تک لے جا رہی تھی۔ چونکہ وہ اپنی ذاتی گاڑی میں آئے تھے، اس لیے ان کا کہنا تھا کہ وہ گاڑی میں بس سے بہتر محسوس کرے گی۔ پروفیسر نعیم نے آکاشا کو بھی اس کے ساتھ جانے کا کہا تھا۔ وہ گاڑی کی طرف بڑھ رہی تھی جب شہیر اسے دیکھتا بھاگتا ہوا آیا۔ عدیل، کیسی ہو تم؟ کل تو تم نے سب کو ڈرا ہی دیا تھا۔ وہ پریشانی سے اسے دیکھتا پوچھنے لگا۔ آنکھیں سرخ تھی، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ساری رات جاگتا رہا ہے۔ عدیل اسے نظروں میں شک لیے دیکھنے لگی۔ آکاشا کو لگا شاید وہ ابھی بھی اس سے ناراض ہے، اس لیے فوراً بولی تھی۔ عدیل، ہم سب بہت پریشان تھے اور خاص طور پر شہیر۔ وہ ساری رات نہیں سویا اور لگاتار تمہیں خراب موسم میں بھی ڈھونڈتا رہا تھا۔ عدیل آکاشا کی بات سے چونکی اور پھر شہیر کو دیکھنے لگی، جس کے چہرے پر تھکاوٹ واضح تھی۔ شرمندگی کے احساس نے اسے آ گھیرا۔ وہ اس کے لیے اتنا پریشان رہا اور وہ اسی پر شک کرتی رہی۔ مجھے معاف کر دو شہیر، اور میرے لیے اتنا پریشان ہونے کا بہت شکریہ۔ وہ خفیف سا مسکراتی کہنے لگی تو شہیر بھی مسکرا دیا۔ کوئی بات نہیں، دوست تو ہوتے ہی اسی لیے ہیں نا۔ وہ مزید کچھ کہنا چاہتے تھے لیکن پروفیسر شمس ہارن بجانے لگے، جس پر مجبوراً انہیں آگے بڑھنا پڑا۔ آکاشا اور نور اسے لیے کار تک گئیں اور پھر نور بس کی جانب بڑھ گئی۔ شمس نے عدیل کے لیے فرنٹ سیٹ کا ڈور کھول دیا تو وہ آکاشا کی شکل دیکھنے لگی تھی۔ آکاشا نے کندھے اچکا دیے تو وہ بھی منہ بسوٹے احتیاط سے بیٹھنے لگی۔ سیٹ بیلٹ۔ اس کے بیٹھتے ہی شمس نے اشارہ کیا تو وہ بیلٹ کو کھینچ کر لگانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی زخمی بازو چونکہ اجڑ چکی تھی، اسی لیے اس کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ شمس اس کی جانب جھکتا بیلٹ خود لگانے لگا تو عدیل نے ایک دم اپنے ہاتھ پیچھے کھینچے۔ وہ یکٹک اسے دیکھنے لگی، لیکن شمس اسے نظر انداز کرتا سیٹ بیلٹ لگا کر کار سٹارٹ کرنے لگا۔ آکاشا گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ چکی تھی اور ان کا سامان ڈگی میں موجود تھا۔ وہ خاموشی سے گاڑی سٹارٹ کرتا وہاں سے نکال لے گیا۔ وہ لوگ 2 سے 3 گھنٹے کا سفر خاموشی سے طے کر چکے تھے۔ شمس کی موجودگی سے وہ آپس میں بھی بات نہیں کر پا رہی تھی۔ آکاشا اپنے موبائل پر گیمز کھیلنے لگی تو عدیل کھڑکی سے سر ٹکائے نیند کے جھونکے لینے لگی۔ وہ ساری رات اس کے ساتھ جاگتا رہا تھا، مبادا کوئی جنگلی جانور بچنے کے لیے کیبن کا رخ نہ کرے، اور اب وہ ڈرائیونگ کے دوران اسے شدید نیند آ رہی تھی۔ شمس نے گاڑی کو شاہراہ سے اتارتے ہوئے قریب شہر کا رخ کیا۔ گاڑی ایک دم رکی تو آکاشا نے اپنے اطراف میں نظریں دوڑائیں۔ وہ کسی ہاسپٹل کے سامنے کھڑے تھے۔ عدیل نے کار کے رکنے پر ایک جھٹکے سے جاگی تو شمس کو ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ تمہیں اپنا معائنہ کرا لینا چاہیے ورنہ مسئلہ ہو سکتا ہے، شمس نے کہا۔
نہیں میں ٹھیک ہوں۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے شمس کار سے اترا اور اس کی سمت کا دروازہ کھولنے لگا۔ وہ کاشا کو دیکھنے لگی تو ان سب میں وہ پہلی بار ہم کلام ہوئی۔ سر ٹھیک کہہ رہے ہیں یار، کوئی انفیکشن ہو گیا تو، اور تم پین کلر لے لو گی تو پھر آرام سے سو پاؤ گی۔ آکاشا بھی ان کی تائید کرنے لگی تو حدیل سہارا لیتی کار سے باہر نکلنے لگی۔ وہ آکاشا کے سہارے لنگڑاتے ہوئی ہاسپٹل میں داخل ہوئی۔ شمس اسے ڈاکٹر کے کمرے میں چھوڑ کر خود کافی کی تلاش میں چل دیا۔ جب تک وہ 2 سے 3 کپ کافی پی کر واپس آیا، حدیل کے بازو پر نئی پٹی بن چکی تھی اور اس کے گھٹنے کا بھی معائنہ کیا جا چکا تھا۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ وہ آکاشا کے پیچھے کھڑا پوچھنے لگا تو وہ اس کی موجودگی سے بے خبر ایک دم اچھل پڑی۔ وہ سر، آگے بھی کچھ بولو گی؟ شمس سرد مہری سے پوچھنے لگا تو آکاشا خود پر قابو پاتے ہوئے گویا ہوئی۔ سر ان کا کہنا ہے کہ بازو کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا لیکن گھٹنے کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ فی الحال تو صرف سوجن ہے لیکن پرانے زخم میں دوبارہ تکلیف ہو سکتی ہے۔ وہ ایک ہی سانس میں بول دی تو شمس سر ٹیڑھا کرتا اسے دیکھنے لگا۔ پرانے زخم؟ وہ بھرے ہی کب تھے؟ سر یہ دوائیاں۔ آکاشا نے اسے نسخہ تھمایا تو سر ہلاتا اس کے لیے میڈیسن لینے چلا گیا۔ باقی کا راستہ ان دونوں نے سوتے ہوئے گزارا جبکہ شمس بار بار اس کے چہرے کو دیکھتا جو پہلے سے کافی زرد دکھائی دے رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے غلط کیا ہے، ایسا نہیں تھا کہ وہ صحیح اور غلط کا فرق نہیں جانتا تھا، لیکن وہ ان اصولوں پر کام نہیں کرتا تھا۔ وہ شمس تھا، سورج کی طرح، دور سے روشنی دیتا اور اگر کوئی اس کے قریب آتا تو اسے جلا ہی دینا اس کا کام تھا۔ اور اس کی نظر اس لڑکی پر آ ٹھہری تھی۔ اس کی قید سے نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ تھا اور وہ تھا حدیل کی موت۔ اور حدیل کو مرنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ چہرے کا رخ پلٹتا پھر سے ڈرائیونگ کرنے لگا۔ بابا آپ اپنا بالکل بھی خیال نہیں رکھتے نا؟ اسے آج واپس آئے دوسرا دن تھا اور وہ گھٹنے کے سبب ہاسٹل میں ہی تھی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ کل تک وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے گی۔ اب ایسا تو نہیں ہے، آخر انسان کتنی پرہیز کرے؟ اعظم صاحب نے جواب دیا تو وہ مسکرا دی۔ پھر بھی بابا اپنا خیال رکھا کریں۔ اس نے اپنے حادثے کے علاوہ تمام باتیں انہیں بتائی تھی اور بات کرتے ہوئے ساتھ ساتھ انہیں لیپ ٹاپ پر تصاویر بھی بھیج رہی تھی۔ آکاشا کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ وہ انہیں الوداع کہنے لگی۔ خیر تو ہے، تمہارا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ کہیں حارث سے پھر لڑائی تو نہیں ہو گئی؟ نہیں یار، تمہیں نہیں پتا؟ وہ کانپتے لہجے میں کہنے لگی تو حدیل تجسس کے مارے کھسکتی ہوئی پاؤں بیڈ سے لٹکا کر بیٹھ گئی۔ بتاؤ تو کیا ہوا ہے؟ یار وہ جو یونی کے راستے میں ایک بلڈنگ آتی ہے نا جہاں کام چل رہا ہے؟ آکاشا نے کہا۔ ہاں اسے کیا ہوا؟ وہ بے صبری سے بولی۔ ارے اسے کچھ نہیں ہوا، وہاں سے 2 نوجوان لڑکوں کی لاش ملی ہے اور انہیں بہت بری طرح قتل کیا گیا ہے۔ اب وہ اسے بتاتے ہوئے ایک دم کپکپا اٹھی۔ نیوز چینلز پہ یہی خبر چل رہی ہے اور ساری یونی میں بھی یہی باتیں ہو رہی ہیں، اور میں مزید نہیں سن سکتی تھی اسی لیے آ گئی۔ کوئی وحشی ہی کسی کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے۔ حدیل خاموشی سے اسے سنتی رہی اور وہ دونوں مقتول کے لیے افسوس کرنے لگی۔ کچھ دیر تک آکاشا بستر میں دبک کر سو گئی تو حدیل بنا کچھ سوچے اس واقعے کے بارے میں سرچ کرنے لگی۔ جو چیز دیکھ کر اسے جھٹکا لگا وہ ان پہ کیا گیا ظلم تھا۔ واقعی یہ کوئی وحشی یا پاگل ہی کر سکتا تھا۔ ان دونوں کا چہرہ بری طرح بگاڑا گیا تھا۔ ایک شخص کی ایک ٹانگ کاٹ دی گئی تھی اور جسم پہ تشدد کے ابھرے ہوئے نشان تھے جبکہ دوسرے شخص کی حالت اس سے بھی زیادہ بری تھی۔ اس کی ہڈیاں توڑ کر ان کا رخ بدل دیا گیا تھا، ٹانگیں پچھلی طرف موڑ کر سر کو چھو رہی تھیں۔ انہیں دیکھ کر حدیل کی آنکھوں میں آنسو دوڑنے لگے اور منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکیاں روکنے لگی تھی۔ ان لوگوں کو 4 سے 5 دن پہلے قتل کیا گیا تھا لیکن جس چیز سے اسے اپنی دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہوئی وہ ان دونوں لڑکوں کی پہچان تھی۔ یہ تو وہی 2 لڑکے تھے جنہوں نے اسے مارکیٹ میں تنگ کیا تھا۔ حدیل ان کی اصل تصاویر دیکھ کر کانپنے لگی۔ 1 سیکنڈ لگا تھا اسے انہیں پہچاننے میں۔ کوشش کے باوجود وہ سسکنے لگی تھی۔ اس دن تبریز نے ان پر حملہ کیا اور ان کی موت کا وقت بھی اسی دن کا بتایا گیا تھا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ سب تبریز نے کیا ہے۔ خوف کی وجہ سے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرسراہٹ ہونے لگی، وہ بری طرح کپکپانے لگی۔ حدیل نے لیپ ٹاپ ایک جھٹکے سے بند کیا اور دیوار سے ٹک لگاتی اپنے بازو اپنے گرد حمائل کر لیے۔ اب وہ ایک قاتل بھی بن گیا تھا۔ اس نے ساری رات اس قاتل کے ساتھ گزاری تھی۔ کیا وہ اپنے پاگل پن میں اتنا آگے بڑھ چکا تھا؟ حدیل کانپتی اور روتی جا رہی تھی۔ وہ شخص صرف اس کے لیے نہیں بلکہ اس کے اطراف میں موجود لوگوں کے لیے بھی دہشت بنتا جا رہا تھا۔ کیا اسے پولیس کے پاس جانا چاہیے؟ نہیں، اگر اسے بھی مار دیا تو؟ وہ کئی گھنٹے وہیں بیٹھی رہی اور روتی رہی۔ آخر جب آنسو خشک ہوئے تو بستر میں دبک گئے اور آنکھیں بند کر دی۔ ان دونوں کی لاش اس کی آنکھوں کے سامنے گھومتی جا رہی تھی۔ جو خوف تبریز کے ساتھ کیبن میں رہنے سے کم ہوا تھا وہ پھر سے اس کے حواسوں پر چھانے لگا تھا۔ اگلے روز اسے یونی جانا تھا۔ اس کی آنکھوں سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ساری رات روتی رہی ہے۔ آکاشا اسے کئی بار پوچھ چکی تھی لیکن وہ ہر بار ٹال دیتی۔
کتابوں کو اپنے سینے سے لگائے وہ ہر کسی کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہی تھی، آنکھیں پھیلائے ہر چیز کو دیکھتی۔ اگر چڑیا بھی اس کے پاس پر مار جاتی تو وہ بوکھلا جاتی۔ آہستہ سے چلتی ہوئی کلاس سے دوسری کلاس میں جاتی رہی۔ الفاظ اس کی سماعت سے ٹکراتے لیکن دماغ تک نہ پہنچ پاتے۔ سائیکالوجی کی کلاس میں بھی اس کا یہی حال تھا جب ایک لفظ نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اسٹالکر لڑکے بھی ہوتے ہیں، لڑکیاں بھی، لیکن خواتین اس معاملے میں زیادہ تشدد پسند نہیں ہوتی۔ اکثر جو لوگ اسٹالکنگ کرتے پائے گئے ہیں ان میں حسد کا عنصر پایا گیا ہے۔ پروفیسر شمس مہارت سے سب کو اپنی طرف متوجہ کیے تھے۔ عدیل بھی انہیں مکمل طور پر متوجہ ہو کر سننے لگی۔ ان میں سے بھی چند لوگ کچھ ہی عرصے میں کسی کا پیچھا چھوڑ دیتے ہیں۔ سر، جو لوگ پیچھا نہیں چھوڑتے ان کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ کسی لڑکی نے پوچھا۔ یہ لوگ خطرناک ہوتے ہیں، ایسے لوگ اپنے شکار سے زیادتی کرتے پائے گئے ہیں۔ ان کی بات پر وہ کانپ اٹھی۔ ان سے مزید سوالات بھی کیے جا رہے تھے جبکہ وہ جوابات دے رہے تھے۔ عدیل بڑی نماک سے آج کا لیکچر سن رہی تھی جب عدیل ایک دم کھڑی ہوتی پروفیسر شمس سے سوال کرنے لگی۔ سر، ایک اسٹالکر کس حد تک خطرناک ہو سکتا ہے؟ اس نے اپنے خوف پر قابو پاتے سوال کیا۔ جیسا کہ میں نے بتایا، زیادہ اسٹالکر خطرناک نہیں ہوتے۔ لیکن وہ ایسا کرتے کیوں ہیں؟ عدیل نے پوچھا۔ کیونکہ شکاری ہمیشہ پہلے شکار سے کھیلتا ہے، جب شکار تھک جاتا ہے تو اس کی گردن پر جھپٹ جاتا ہے۔ شہیر نے تمسخانہ انداز میں کہا تو عدیل کانپنے لگی۔ اس کی پیشانی پر ننھے قطرے نمودار ہونے لگے۔ کلاس میں موجود باقی سب اس کے تاثرات دیکھ کر ہنسنے لگے۔ عدیل نے اپنا سامان کانپتے ہاتھوں سے اٹھا کر کلاس سے چلی گئی۔ آکاشا اسے دیکھتی رہ گئی اور پھر شہیر کو گھورنے لگی۔ وہ بینچ پہ بیٹھی کچھ سوچتے ہوئے لگاتار ہل رہی تھی جب کسی کی پکارنے پر اچانک چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ آکاشا اور شہیر اس کے قریب کھڑے تھے، شاید وہ اس کے تعاقب میں وہاں آ گئے تھے۔ عدیل، یہ کیا ہوا؟ آکاشا اس کے سامنے جھکتی کہنے لگی تو عدیل سر انکار میں ہلانے لگی۔ سوری، مجھے نہیں پتا تھا تم میرا مذاق اتنا سیریس لے لو گی۔ شہیر اپنا کان کھجاتا کہنے لگا تو عدیل اس کا چہرہ دیکھنے لگی جس کے چہرے پر شرمندگی کے تاثرات واضح تھے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ شاید اس پر ہنسنے کی وجہ سے وہ کلاس سے باہر آ گئی تھی۔ جب عدیل نے اس کا کوئی جواب نہ دیا تو وہ زانوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ عدیل، ریئلی سوری، دیکھو اپنے کان پکڑتا ہوں۔ وہ کان پکڑنے لگا تو عدیل مسکرا دی۔ کوئی بات نہیں، میں تم سے ناراض نہیں ہوں۔ شہیر پہ شک کرنے کے دن گزر چکے تھے، اب وہ ایک بہترین شخص تھا اور اس کا اچھا دوست تھا۔ شکر ہے، مجھے تو لگا تھا تم کے مرغا ہی بننا پڑے گا، وہ آنکھ دباتا کہنے لگا تو وہ دونوں ہنس دی۔ چلو اب کیفے چلتے ہیں، ویسے بھی کلاس ختم ہونے میں کچھ ہی منٹ رہتے ہیں۔ نہیں یار، تم دونوں جاؤ، میں واپس ہاسٹل جاؤں گی۔ اس کی بات پر آکاشا کچھ کہتے ہوئے رک گئی۔ ٹھیک ہے، میں بھی ساتھ چلتی ہوں۔ آکاشا اس کے ساتھ واپس جانے کے لیے تیار ہونے لگی تو عدیل نے اسے منع کر دیا۔ نہیں، میں خود چلی جاؤں گی، تم میری وجہ سے خود کو تنگ مت کرو۔ چلو یار، میں تمہیں ہاسٹل ڈراپ کر دیتا ہوں۔ شہیر ان دونوں کو حل بتانے لگا جب اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس پہ کچھ دیکھ کر وہ اسے دوبارہ جیب میں رکھنے لگا۔ لگتا ہے میں ڈراپ نہیں کر پاؤں گا، سوری۔ وہ پھر سے اس سے معافی مانگنے لگا تو عدیل خوامخواہ شرمندہ ہونے لگی۔ کوئی بات نہیں، تم دونوں جاؤ، میں ٹیکسی پہ جاؤں گی، پیدل تھوڑی نہ جاؤں گی۔ وہ ان دونوں کو گھورتے کہنے لگی تو شہیر مسکراتا اسے الوداع کرتا چلا گیا اور عدیل نے آکاشا کو بھی زبردستی وہاں سے بھیج دیا۔ وہ سارا راستہ یہی سوچتی رہی تھی کہ تبریز اس حد تک کیسے جا سکتا تھا۔ اب یہ معاملہ کچھ اور ہی نوعیت کا اختیار کر چکا تھا۔ لیکن جو وجوہات وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی وہ یہ تھی کہ کیا اسے پولیس کے پاس جانا چاہیے؟ اگر وہ جاتی بھی تو انہیں کیا بتاتی؟ کون تھا وہ اور کیوں جانتی تھی وہ ان لوگوں کو؟ اور اگر پولیس اسے ہی مجرم سمجھنے لگی تو؟ اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ تبریز نے یہ نہ کیا، اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہو۔ اس کے دل نے جیسے آواز دی۔ جیسے ہی اسے یہ احساس ہوا کہ اس کا دل تبریز کے حق میں گواہی دے رہا ہے، اس کی دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ نہیں، مجھے اس سے کوئی اچھی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ وہ یہ خیال اپنے دل سے نکالنے لگے، لیکن یہ کس قدر مشکل ہوگا اس کا احساس اسے نہ تھا۔ وہ اپنا لیپ ٹاپ سامنے رکھے بیٹھی تھی جب موبائل پر اسے انجان نمبر سے فون آنے لگا۔ عدیل اپنا ہونٹ چبانے لگی اور اس کا موبائل بجتے بجتے خود ہی بند ہو گیا۔ اس کا سانس معمول کی رفتار پہ آنے لگا، پھر جب موبائل بج اٹھا۔ اب کی بار وہ کال ریسیو کر کے سرگوشی سی کرنے لگی۔ ہیلو۔ دوسری طرف مکمل خاموشی تھی، لیکن وہ اس کی سانسوں کی آواز سن سکتی تھی۔ عدیل نے دوبارہ اسے مخاطب کرنا چاہا لیکن مقابل نے کال کٹ کر دی۔ شہیر عدیل اور آکاشا کو الوداع کہتا شمس کے آفس کی جانب بڑھنے لگا۔ بھائی، آپ نے بلایا مجھے؟ وہ دروازہ بند کرتے اسے مخاطب ہوا۔ شہیر، میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ یہاں مجھے سر کہہ کر مخاطب کیا کرو؟ وہ مدھم لہجہ اختیار کرتا کہنے لگا تو شہیر اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ ویسے یہ تو سمجھ آتا ہے کہ مجھے کہ آپ کو سر کہہ کر مخاطب کرنا چاہیے، لیکن آپ چہرے پہ یہ جو مصنوعی جلد پہنتے ہیں یہ کیوں؟ اس نے وہی سوال دہرایا جو اب تک کئی بار اسے کر چکا تھا۔
کیونکہ ہمارے چہرے بہت ملتے ہیں، ایک لمحے میں سب سمجھ جائیں گے کہ ہم بھائی ہیں، اور پھر انہیں لگے گا کہ تم یہ جو A+ گریڈ کے ساتھ کامیاب ہوتے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہو کیونکہ تم میرے بھائی ہو۔ آپ کو پتا ہے بھائی، یہ بہت لیم ایکسکیوز ہے، آپ اس سے بہتر کر سکتے ہیں اور مجھ سے جھوٹ نہ بولیں۔ شہید، میں نے تمہیں اس لیے نہیں بلایا۔ تبریز ہر وقت کی بحث سے ضد ہوتا ہوا کہنے لگا۔ وہ جانتا تھا شہید کو بتانے کے لیے اس کے پاس کوئی وجہ نہ تھی، لیکن اپنے بھائی کو ایسے معاملات میں الجھانا نہیں چاہتا تھا۔ جی فرمائیں، کیا بات ہے؟ تم نے مسز دل کو ساری کلاس کے سامنے انسلٹ کیا، جو کہ مجھے بہت ناگوار گزرا۔ وہ مدعے پہ آیا تو شہید اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار اسے ٹوکا تھا۔ وہ میری دوست ہے، میں نے محض مذاق کیا تھا۔ تمہارے مذاق نے اسے پریشان اور شرمندہ کر دیا تھا۔ شمس اسے باور کرانے لگا تو شہید بے یقینی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ مجھے نہیں معلوم تھا وہ ایسے ایکٹ کرے گی، اور کلاس میں سب ایک دوسرے سے مذاق ہی کرتے رہتے ہیں۔ اگر میں نے شہید، آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، شمس جتاتے ہوئے اس کی بات کاٹنے کے انداز میں کہتا بولا تو اسے خاموش ہونا پڑا۔ جی، اور ایک اور بات، کیا پروفیسر نعیم نے تم سے کچھ پوچھا تھا میرے بارے میں؟ جی، انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ کو میں نے حدیل کو ڈھونڈنے کے لیے کہا تھا۔ شمس اس کی بات پر ساری ڈالنے لگا، جانتا تھا کہ پروفیسر نعیم اس کی بات پر یقین نہیں کریں گے۔ تو تم نے کیا کہا؟ وہی جو آپ نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ تھے۔ وہ سرد لہجے میں کہنے لگا تو شمس نے اس کی ناراضگی بھانپ لی۔ معاف کر دو مجھے، لیکن میں سمجھ گیا، مجھے آپ کے معاملات میں دخل اندازی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ نے مجھ سے جھوٹ بولنے کو کہا تو آپ نے یہ میرا بھی معاملہ بنا دیا ہے۔ اب کیا میں جان سکتا ہوں کہ آپ کہاں تھے؟ شہید اسے شک کی نگاہ سے دیکھتا پوچھنے لگا۔ میں مس حدیل کو ڈھونڈ رہا تھا۔ شور، وہ طنز سے کہتا اس کے آفس سے چلا گیا اور شمس کرسی پر اپنا سر کی پشت ٹکا گیا۔ اگر اسے کوئی بھی معلومات حاصل کرنی تھی تو اس کا واحد ذریعہ وہ نمبر ہی تھا۔ حدیل ہاتھ میں موبائل تھامے اسے نمبر کو ہی گھور رہی تھی۔ اپنا ہونٹ چباتے ہوئے کچھ سوچ کے پولیس اسٹیشن کال کرنے لگی۔ کال اٹھاتے ہی اسلام کے بعد اس سے اس کا مسئلہ پوچھا گیا۔ ہیلو جی، میں حدیل اعظم بات کر رہی ہوں۔ کچھ ہفتے پہلے میں ایک رپورٹ درج کروانے آئی تھی اور ایک نمبر دیا تھا۔ کون سی رپورٹ؟ مقابل نے مصروف لہجے میں پوچھا۔ وہ اصل میں میری رپورٹ درج نہیں کی گئی تھی میڈم جی، یہاں تو روز کئی لوگ آتے ہیں، اب ہمیں کیا پتا کون سا نمبر۔ حدیل جلدی جلدی سارا معاملہ بتانے لگی اور تبریز کا نمبر دہرانے لگی۔ اچھا، تو آپ وہی ہیں؟ شاید وہ اسے پہچان گئے تھے۔ جی، آپ کے افسر نے کہا تھا کہ وہ نمبر کی معلومات پتہ کروا لیں گے۔ جی میڈم جی، پتہ تو کروا لیا ہے، اور اگر اب آپ نے ہمارا وقت ضائع کرنے کی کوشش کی تو الٹا آپ پر کیس ڈالیں گے۔ مقابل نے سختی سے کہا تو حدیل گھبرا گئی۔ کیا مطلب؟ یہی کہ آپ ہمیں پاگل سمجھتی ہیں کہ اپنے نام پہ رجسٹرڈ نمبر دے کر کہتی ہیں کہ رانگ کالز آتی ہیں۔ نمبر بانٹنے کا اتنا ہی شوق ہے تو انٹرنیٹ پہ دے دو، بہت ملیں گے۔ وہ اسے کہتا ہوا کھٹ سے فون بند کر گیا، جبکہ حدیل صرف اتنا ہی سن پائی تھی کہ وہ نمبر اس کے نام پر رجسٹرڈ ہے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نمبر اس کے نام پر رجسٹرڈ ہو؟ کیا ایسا بھی کیا جا سکتا تھا؟ وہ یہی سوچ رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھٹکا اور آکاشا اندر داخل ہوئی۔ کیا کر رہی ہو تم؟ وہ تھکی سے انداز میں آتی بستر پر گر گئی۔ کچھ نہیں، بس تھوڑا سا کام کر رہی ہوں، حدیل اپنے تاثرات کو نارمل کرتے کہنے لگی۔ یار آج تو بہت تھک گئی ہوں میں۔ آکاشا اسے باقی سارے دن کی ڈیٹیل بتانے لگی تو وہ سرسری سے انداز میں اسے سنتی رہی۔ آکاشا کا موبائل بجنے لگا تو اسے بیگ میں سے اپنے موبائل نکالنے لگی۔ ہیلو جی امی، شاید اس کے گھر سے کال۔ آکاشا پریشان تاثرات لیے ایک دم اٹھ بیٹھی تو حدیل بھی اس کے پاس آ گئی۔ وہ ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو حدیل کو کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا اور وہ اس کا بازو تھامے اسے تھپکنے لگی۔ جی امی، میں بس ابھی آ رہی ہوں، ابھی حارث بھی، وہ اس کے بڑھتی کہنے لگی اور موبائل بند کر کے مزید رونے لگی۔ کیا ہوا آکاشا، سب ٹھیک تو ہے؟ حدیل، میرے بابا کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، مجھے ابھی جانا ہوگا، وہ تیز سانس تیزی سے لیتی کہنے لگی اور حدیل اسے خاموش کرانے لگی۔ حوصلہ رکھو آکاشا، کچھ نہیں ہوگا انہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، پریشان نہیں ہو۔ وہ حدیل کو امید سے دیکھتی سر ہلانے لگی، پھر ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے پیکنگ کرنی ہے۔ رکو بیٹھو یہاں، میں پیکنگ کرتی ہوں، تم ایسے رو نہیں۔ وہ بیٹھ کے نیچے سے آکاشا کا بیگ کھینچتی اس کی پیکنگ کرنے لگی۔ ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا جب حارث کی کال آنے لگی۔ شاید اس تک بھی خبر پہنچ چکی تھی اور وہ اسے ہاسٹل لینے آ چکا تھا، جہاں سے وہ دونوں بس اسٹینڈ کے لیے روانہ ہوئے۔ حدیل آکاشا کو حوصلہ دیتی ہاسٹل کے باہر تک چھوڑنے آئی اور وہ اس کے لیے بابا کے لیے دعا گو تھی۔ آکاشا سے گلے ملتی حارث کے ساتھ ٹیکسی میں سوار ہو گئی۔ ان کی ٹیکسی حدیل کی آنکھوں سے اوجھل ہوئی تو وہ ہاسٹل واپس آ گئی۔ آکاشا کے جاتے ہی وہ کمرہ سے سنسان سا لگنے لگا۔ وہ اپنے خیالات کو پس پش ڈالتی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی کال کرنے لگی۔ اس نے انہیں مطلوبہ نمبر اور اپنا نام بتایا تو انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ یہ نمبر اسی کے نام پر رجسٹر ہے اور گزشتہ 6 ماہ سے استعمال میں ہے۔ حدیل اتنا غصہ پیتی اس نمبر کو بند کرنے کا کہہ کر فون کاٹ گئی۔ وہ سوئی ہوئی کتنی خوبصورت لگتی تھی۔
ہر فکر سے آزاد، شمس اس کے بیڈ کے قریب کھڑا نیم روشنی میں اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کس بے فکری سے سو رہی تھی، اس کی نیند حرام کر کے؟ کیا وہ اسے سوچتی تھی؟ کیا وہ بھی اس کے اعصاب پر ایسے ہی چھایا تھا جیسے حدیل اس کے؟ وہ اس کے چہرے پہ پھیلے آوارہ بال اپنی انگلیوں کے پوروں سے ہٹانے لگا اور پھر اس کے رخسار کو چھونے لگا۔ وہ کب اس کے لیے ان جذبات کو رکھنے لگا تھا؟ کیا تب جب وہ پہلی بار اسے ٹکرائی تھی، یا تب جب اس نے پہلی بار اسے خوف زدہ کیا؟ شمس اس کے رخسار کو چھوٹا، ہونٹوں کی جانب بڑھنے لگا۔ یہ تب جب اس نے اس کے وجود پر چادر اڑائی تھی؟ یہ تب جب اسے پہلی بار مسکراتے دیکھا؟ یہ تب جب وہ اس کی باہوں کے حصار میں تھی؟ کب؟ آخر کب؟ اس کے جذبات میں تو شدت تو شروع سے ہی تھی، لیکن وہ اس طرح بدلیں گے اس کا اندازہ اسے نہ تھا۔ اس کے جذبہ پہلو بدل چکا تھا۔ کیا حدیل کے جذبے میں کوئی تبدیلی آئی تھی؟ وہ اس پر جھکنے لگا تو حدیل اس کی موجودگی محسوس کرتی کسمس آئی۔ وہ واپس کھڑا ہوا اور جیکٹ میں رکھے پھول نکال کر اس کے بالوں پر پھیلا دیا۔ ان میں سے ایک پھول اس کے لبوں سے مس گیا اور پھر سے چوم لیا۔ اسے حدیل کے سینے پر رکھا اور واپس پلٹ گیا۔ حدیل جب صبح جاگی تو پہلی چیز اس کے حواسوں سے ٹکرائی تھی وہ گلاب کی بھینی بھینی سی خوشبو تھی۔ فضا میں پھیلی وہ خوشبو کسی کو بھی اپنے سحر میں قید کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ حدیل بے اختیار مسکرا دی اور پھر آنکھیں کھولنے لگی۔ نیند کی وادی سے باہر نکلی تو احساس ہوا کہ اس کے کمرے میں سے یہ خوشبو آ رہی ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھی تو کوئی چیز اس کے ہاتھ سے چھوٹتی نیچے گری، جسے وہ جھک کر دیکھنے لگی۔ گلاب کا پھول زمین پر گرا اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ گلاب کا پھول؟ اس کا دماغ جسے کام کرنے لگا۔ حدیل کی آنکھیں ایک دم پھیلنے لگی۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی تو بہت سے پھول اپنے بستر پر پائے۔ کچھ پنکھڑیاں اس کے بالوں میں الجھ گئی تھی۔ وہ چلتی ہوئی بیڈ سے اتری اور بالوں میں انگلیاں چلاتی انہیں پنکھڑیوں سے آزاد کرانے لگی۔ عمل تنفس بگڑنے لگا اور خوف کی ایک سرد لہر اس میں سرایت کرنے لگی۔ وہ اس کے کمرے میں تھا، وہ رات کو یہاں آیا تھا۔ یہ احساس ہی جان لیوا تھا۔ وہ گہرا سانس لینے کی کوشش کرنے لگی اور پھولوں کی خوشبو پھر سے اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ حدیل نے اپنے کمرے کا ایک ایک کونا چھان مارا اور پھر ان تمام پھولوں کو اکٹھا کر کے پھینک دیا۔ ان کے کمرے میں ایک چھوٹی کھڑکی تھی، لیکن اس میں سے تبریز جیسا شخص اندر نہیں آ سکتا تھا۔ مطلب وہ دروازے سے آیا تھا۔ وہ ایک دم لرز اٹھی اور پھر تیار ہو کر یونیک کے لیے جانے لگی، لیکن جانے سے پہلے اس نے اپنے کمرے میں چوری کی شکایت درج کروا کر لاک بدلنے کی التجا کی تھی۔ ہوٹل انتظامیہ کے مطابق اس کام کے لیے کچھ دن درکار ہوتے ہیں، جس پر لعنت ڈالتی اس نے خود ہی لاک بدلوانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے آگے پیچھے کئی چھٹیاں کی تھی، جن کا ہر جانا اب وہ لائبریری میں بیٹھی ہوئی بھر رہی تھی۔ شہر بھی ابھی اس کے ساتھ ہی تھا اور پھر اپنے دوستوں سے ملنے چلا گیا۔ نور بھی اسی کے ساتھ ہولی تو وہ اکیلی رہ گئی۔ وہ پوری کوشش کر رہی تھی کہ اس واقعے کو اپنے ذہن سے نکالنے کی۔ جب وہ حالات سے گزر چکی تھی تو اس کے بعد یہ سب اس کے لیے عام سی بات ہونی چاہیے تھی، لیکن اسے ہر بار نئے سرے سے جھٹکا لگتا۔ اگلے لیکچر کا وقت ہونے لگا تو وہ سامان سمیٹتی وہاں سے جانے لگی۔ اچانک کسی سے ٹکر ہوئی اور اس کی بکس نیچے گر گئی۔ اوہ آئی ایم سوری۔ وہ قابل فوراً جھکا اور اس کی بکس اٹھا کر اس کے سامنے کی۔ حدیل کیسی ہیں آپ؟ اس شخص نے مسکراتے پوچھا تو حدیل کو بھی وہ یاد آنے لگا۔ یہ وہی آئی ٹی کا اسٹوڈنٹ تھا جس کے ساتھ وہ لائبریری میں اس دن بیٹھی تھی۔ اوہ کیسے ہیں آپ؟ اور آپ کا سافٹ ویئر بن گیا؟ وہ کتابیں پکڑتی ہوئی مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ارے نہیں، ابھی تو سسٹم رن ہونے میں بھی کچھ وقت لگے گا۔ وہ اسے سچری بات کرنے لگی تو وہاں سے گزرتے شمس نے انہیں مسکراتے ہوئے دیکھا۔ اس کا جسم ایک دم تناؤ کا شکار ہوا، گردن میں نسیں ابھرنے لگی۔ وہ کسی جانور کی مانند اپنے مقابل کو چیٹ دینے کا جذبہ محسوس کرنے لگا۔ مس حدیل، آپ اب تک یہاں کیوں ہیں؟ کسی باروب آواز پر وہ چونکی اور سامنے کھڑے پروفیسر شمس کو دیکھنے لگی۔ سر وہ میں بس جا ہی رہی تھی۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی شمس اسے کاٹتے ہوئے خود گیا ہوا۔ آپ کی اٹینڈنس پہلے ہی بہت کم ہے، اگر آپ کلاس نہیں لینی ہوتی تو ایم فل کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ سر وہ آپ اب بھی یہاں کھڑی ہیں؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، اسے بالوں سے کھینچ کر دور کر دے اور پھر سب کو چیخ چیخ کر بتایا کہ وہ اس کی ہے، اس کی تھی، اس کی رہے گی، روز اول سے روز آخرت تک۔ وہ لڑکا اسے مشکل میں دیکھ کر خود ہی اجازت لیتا چلا گیا تو حدیل بھی سر جھکائے تیز تیز قدم لیتی وہاں سے چل دی، جبکہ شمس اس لڑکے کو سرخ آنکھوں سے دیکھتا رہا۔ جب وہ ہاسٹل ایک لاک ماسٹر کو لے کر پہنچی تو ہوٹل انتظامیہ نے ایسا کرنے سے مکمل انکار کر دیا، جس پر حدیل نے خوب شور شرابہ کیا۔ اس کا کہنا تھا وہ ایسی جگہ کیسے محسوس کر سکتی ہے جہاں کوئی بھی اس کے کمرے میں گھس جائے اور کسی کو کچھ پتہ بھی نہ چلے۔ جب معاملہ پھیلنے لگا تو انتظامیہ نے اسی دن اس کے کمرے کا لاک بدلنے کی حامی بھر لی، لیکن حدیل نے تب تک ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا جب تک اس کے کمرے سے شروع نہیں ہوا۔ پھر انہیں اسی آدمی سے نیا لاک لگوانا پڑا، جس پر حدیل کو کچھ سکون محسوس ہوا تھا۔ اسے امید تھی یہ نیا لاک اسے کمرے سے باہر رکھنے میں کامیاب رہے گا۔ یونی کا کام نمٹانے اور پھر نہانے کے بعد وہ سونے کے لیے تیار تھی۔ شام سے بارش بھی ہو رہی تھی، جس وجہ سے اس نے کھڑکی کو بھی بند کر دیا اور پھر سونے کے لیے لیٹ گئی۔
کوئی اس کے پیچھے تھا اور وہ بھاگ رہی تھی۔ وہ اس تک پہنچنے والا تھا، حدیل کا تنفس بھی کرنے لگا۔ وہ تھک چکی تھی جب کسی نے اس کے بال دبوچے۔ وہ یکدم چیخ کے ساتھ اٹھ بیٹھی تو احساس ہوا کہ یہ محض ایک خواب ہی تھا۔ پیشانی پر آیا پسینہ ٹھنڈی ہوا سے خشک ہونے لگا تو اس کا بگڑا تنفس بھی بحال ہونے لگا، لیکن پھر خوف کی ایک نئی لہر اس کے جسم میں پھیلی۔ کھڑکی سے ٹھنڈی ہوا کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ اس نے تو کھڑکی کو بند کر دیا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے ہے۔ تنفس عمل پھر بگڑنے لگا، دل جیسے سینے سے باہر آنے کو تھا۔ آنکھوں میں پانی آنے لگا اور وہ اپنا رخ پلٹنے لگی جب کسی نے ایک دم اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی آوازیں وہیں روک دی۔ حدیل کا جسم لرزنے لگا اور سانسیں اٹکنے لگی۔ وہ اس کے قریب ہوتا کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ تمہیں کیا لگا یہ چھوٹا سا دروازہ مجھے روک سکتا ہے؟ میرے راستے میں کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہو سکتی، وہ مسکراتے کہنے لگا اور پھر ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹانے لگا۔ حدیل نے ایک گہری سانس بھری اور اس کی سمت پلٹنے لگی۔ وہ اس کے کافی قریب تھا لیکن اندھیرے میں کچھ بھی دیکھ نہ پائی تھی وہ۔ تمہیں لگتا ہے میں خوفزدہ ہو جاؤں گی؟ نہیں، مجھے تم سے کوئی خوف نہیں آتا، تمہارا یہ کھیل مزید نہیں چلے گا، وہ مٹھیاں بھیجتی خود کو اکڑاتے ہوئے کہنے لگی۔ حدیل کھڑی ہونے لگی تو شمس نے اسے دونوں شانوں سے تھام لیا۔ اور اگر یہ کوئی کھیل نہیں رہا ہو تو؟ وہ اس پر جھکتا ہوا کہنے لگا۔ حدیل کو اندھیرے میں وہ کسی ہیولے کی مانند دکھ رہا تھا۔ کس نے کہا میں تمہیں خوفزدہ کرنا چاہتا ہوں؟ وہ شہادت کی انگلی سے اس کا رخسار چھونے لگا تو حدیل اس کی پکڑ میں مچلنے لگی۔ چھوڑو مجھے ورنہ میں چلاؤں گی اور آج تم بچو گے نہیں۔ وہ اپنے لرزتے وجود پر قابو پانے لگی۔ اس کے چھونے سے حدیل کا تنفس بگڑنے لگا۔ اور تم کیا بتاؤ گی کہ رات کے اس وقت کوئی تمہارے کمرے میں کیوں ہے؟ وہ چہرہ مزید اس کے پاس سامنے لے جاتا کہنے لگا تو حدیل کی آنکھوں میں پانی آنے لگا۔ بس کر دو، کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ وہ ٹوٹ ٹوٹ کر کہنے لگی۔ شش، بتاؤ، کیا تم مجھے یاد نہیں کرتی؟ کیا ہر شب تمہارے اعصاب پر میں نہیں چھایا رہتا؟ وہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا حدیل بھی اس کے بارے میں ویسے ہی سوچتی ہے۔ اسے اس سے سننا تھا، اسے اس کی ضرورت تھی۔ آج اسے کسی لڑکے کے ساتھ باتیں کرتا دیکھ وہ جھلس گیا تھا۔ بتاؤ حدیل۔ وہ اس کے مزید قریب ہوا تو حدیل گھبراتی اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی دھکا دینے لگی۔ ہاں، میں یہ سوچتی ہوں کہ تم نے کیسا میرا بچپن برباد کیا، کیسے میرا کل اور آج تباہ کر رہے ہو۔ جھوٹ، میں تمہارے لیے اس سے کہیں زیادہ ہوں۔ اس کے لہجے میں اب دشتی آ گئی۔ حدیل اسے آنکھیں سکیڑتی دیکھنے لگی۔ ایک قاتل کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ اس کی بات پر شمس چونکا اور پھر اس کی پکڑ میں سختی در آئی۔ تکلیف سے حدیل سٹ پٹا اٹھی۔ شمس نے ایک ہاتھ سے اس کے بال جکڑے اور شدت جذبات سے کہنے لگا، تو پھر یہ بھی یاد رکھنا مائی ڈیئر، یہ قاتل تمہیں حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرے گا، کچھ بھی۔ اس نے ایک ہاتھ سے حدیل کے بال جکڑے جبکہ دوسرے پنجے سے اس کی گردن دبانے لگا۔ حدیل اپنی جان کے خوف میں تڑپنے لگی۔ سانس رکنے لگا تو آنکھوں میں پانی بھر آیا لیکن شمس کی پکڑ مضبوط ہوتی گئی۔ جب آکسیجن کی کمی سے وہ بے ہوش ہونے لگی تو شمس نے اسے آزاد کر دیا۔ اندھیرے میں کھونے سے پہلے حدیل نے اس کا لمس اپنی پیشانی پر محسوس کیا تھا، اور جب اسے ہوش آیا تو وہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی جسے رات کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ حدیل اپنی گردن پر ابھی بھی اس کی پکڑ محسوس کر سکتی تھی۔ خوف سرایت کرنے لگا اس کے جسم میں تو وہ کانپنے لگی اور اپنے گھٹنوں کے گرد بازو حمائل کر لیے۔ اس نے انکار نہیں کیا تھا، مطلب وہ قتل اسی نے کیے تھے۔ یہ سوچ اسے مزید خوفزدہ کر رہی تھی۔ اور جس طرح تبریز نے اس کی گردن دبوچی تھی کل، کیا اگلا نشانہ وہ تھی اس کا؟ یہ سوچ کر ہی وہ مزید گھبراہٹ کا شکار ہوتی جا رہی تھی۔ وہ کیا کہتا کیا نہیں، اس سے زیادہ ہمیشہ حدیل کی توجہ اس کے عمل کی جانب رہتی تھی۔ ابھی تو وہ اس کی باتوں پر نہیں بلکہ اس کی حرکات کو سوچ رہی تھی اور وہ خوفزدہ تھی۔ وہ ایک پاگل شخص تھا جو احساسات اس کے دل میں کچھ عرصہ پہلے پنپنے لگے تھا وہ اس کے اعتراف کے بعد پھر سے منجمد ہو گئے۔ لیکن اصل بات تو یہ تھی کہ وہ تھک چکی تھی۔ کب تک اس طرح زندگی گزارتی؟ ایک سائے سے خوفزدہ رہتی؟ کب تک ایک انجان شخص اسے زندگی کی جانب بڑھنے سے روکے رکھتا؟ یہ ایسے سوال تھے جن کا جواب وہ نہیں جانتی تھی اور وہ شاید مزید برداشت بھی نہ کر پاتی۔ اسے خوف تھا کہ وہ ٹوٹ جائے گی اور وہ تبریز کے سامنے ٹوٹ جائے گی، اور وہ اسے ٹوٹی ہوئی رانی کے ساتھ کیا کرے گا، یہ بات اسے ہمیشہ خوفزدہ کر دیتی۔ وہ تھکی سی یونیورسٹی پہنچی۔ اس کے چہرے پر سالوں کی تھکاوٹ نمایاں ہوتی تھی۔ جو 5 سال اس نے گزارے وہ دھوکہ لگنے لگے تھے۔ اس کی غائب دماغی شہید اور نور نے بھی محسوس کی۔ نور کو لگا شاید آکاشا کی غیر موجودگی کے سبب اکیلا محسوس کر رہی ہے۔ جبھی شہید نے اس کا منہ ٹھیک کرنے کے لیے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ ویسے تو میں یہ بات ابھی نہیں کہنا چاہتا تھا لیکن مجھے ایک ڈیکوریٹر کی اشد ضرورت ہے۔ ہاں تو ہمیں کیوں کہہ رہے ہو؟ نور نے چنبے سے کہا۔ تو تم لوگ کیا مفت میں دوست رکھی ہوئی ہیں؟ میں نے آدھی سیٹنگ تو اس دن کر دی، باقی کی۔ وہ شکایتی انداز اپنانے لگا تو حدیل تھوڑی ہاتھ کے نیچے ٹکاتی اسے دیکھنے لگی۔ کیا تم اتنے کام چور ہو؟ اتنے دنوں سے کچھ کر ہی لیتے؟ جو مرضی کہتی رہو، لیکن جو نفاست لڑکیوں کی سجاوٹ سے آتی ہے وہ کہیں اور ممکن ہی نہیں ہے نا۔
شہر کے یوں مکھن لگانے پر عادل اور نور دونوں آنکھیں گھما گئیں۔ باہر بارش ہونے لگی تھی تو یونیک کے اسٹوڈنٹ واپس چلے گئے جبکہ کچھ اکٹھے ہو کر کہیں سیر و تفریح کے لیے نکل گئے۔ باقی کلاسز اور ہالز میں دب کے بیٹھے تھے۔ گراؤنڈ ویران معلوم ہوتا تھا۔ کہیں کوئی بارش سے لطف اندوز ہوتا دکھ جاتا لیکن اس تیز بارش میں کوئی ایسی ہمت کرتا بھی کیسے؟ وہ نور اور شہر کی بحث قدرے نظر انداز کرتی کیفیٹیریا کی کھڑکی سے باہر تکنے لگی۔ برسوں پہلے ایسی ایک بارش نے اس کے خواب چھین لیے تھے، جیسے وہ 5 سال پیچھے چلی گئی تھی۔ رانی کھیل کو بدل دیتی ہے، یہی کہا تھا نا اس نے؟ اس وقت تو سمجھ نہ پائی تھی۔ شہر اسے پھر سے غائب دماغ دیکھتا کسی کام کے سبب وہاں سے چل دیا، اسے لائبریری جانا تھا۔ نور اسے بازو سے پکڑ کے ہلانے لگی تو ہال میں واپس آئی۔ میں سوپ لینے جا رہی ہوں، تم بھی ہوگی؟ اس کے سوال پر عادل نے سر انکار میں ہلا دیا۔ اسے ایسا موسم برا لگتا تھا، ہر بار کچھ غلط ہونے کا احساس ہوتا تھا۔ نور کے جاتے ہی اس کا موبائل بجنے لگا تو اسے بیگ سے نکالتی نمبر دیکھنے لگی۔ وہ کوئی انجان نمبر تھا۔ عادل نے کال پک کی لیکن سگنل خراب ہونے کی وجہ سے کٹ گئی، یا شاید مقابل نے کاٹ دی۔ وہ موبائل ہاتھ میں پکڑے بیگ وہیں چھوڑتی کیفیٹیریا سے باہر آئی، شاید سگنل وہاں ٹھیک سے آ جائے۔ موبائل ایک بار پھر بجنے لگا تو اس نے کال پک کی، لیکن دوسری جانب جب خاموشی چھائی رہی تو احساس ہوا کہ یقیناً یہ تبریز ہے جو اب نئے نمبر سے رابطہ کر رہا ہے۔ وہ واپس پلٹنے لگی جب اسی نمبر سے SMS موصول ہونے لگے۔ اس کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ وہ ان میسیجز کو چیک کرنے لگی تو اس کے ہاتھ شدت سے کانپنے لگے۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ اسے لگا جیسے وہ سب کی نظریں اسی پر ہیں یا کوئی ان تصاویر کو دیکھ لے گا۔ ایک کے بعد ایک تصاویر سب اس کی ذات کو بکھیرتی ہوئی تھی۔ اپنے کمرے میں، کھاتی ہوئی، کچھ کام کرتی ہوئی، لباس بدلتی ہوئی، ہر طرح کی تصویر۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے انہیں ڈیلیٹ کرتی، جلدی جلدی قدم اٹھاتی بارش کے نیچے آ کھڑی ہوئی۔ کچھ ہی دیر میں اس کا موبائل پانی سے بھیگ چکا تھا اور وہ بند ہو گیا تھا۔ وہ چلتی ہوئی کب کیفے سے دور نکل آئی، اسے احساس ہی نہ ہوا۔ عادل اپنے بال نوچتی چلانے لگی اور پھر موبائل قریب موجود درخت پر دے مارا۔ وہ ٹکڑے ہوتا بارش کے پانی میں گر گیا۔ نہیں نہیں، پھر سے نہیں۔ اس نے اسے توڑ دیا تھا، برباد کر دیا تھا۔ کیا اب وہ خوش تھا؟ وہ گھٹنوں کے بل وہیں گرتی تھاڑے مارتی اور رونے لگی۔ بارش اور سردی سے اس کا وجود نیلا پڑنے لگا، لیکن اس کی پرواہ کسے تھی؟ وہ گھٹنوں کے بل چلتی موبائل تک آئی اور کانپتے ہاتھوں سے اس کے حصے مٹی سے گندے پانی سے نکالنے لگی۔ شمس موبائل بند کرتا اپنے آفس سے نکلا، ایک ہاتھ میں چھتری تھامے پارکنگ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اسٹوڈنٹ کم ہونے کی وجہ سے وہ لیکچر کینسل کر چکا تھا۔ کسی کی دردناک چیخ نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ وہ قریب بڑھا تو عادل گھٹنوں کے بل گری رو رہی تھی۔ اسے پہلی بار خود سے نفرت ہوئی تھی۔ کیا اس نے کیا تھا یہ سب؟ کیا وہ اتنا آگے بڑھ چکا تھا اپنے جنون میں کہ اس نے عادل کو توڑ دیا؟ ہوا کا جھونکا اس کے کمزور پڑتے ہاتھ سے چھتری اڑا لے گیا۔ شہر پارکنگ کے پاس کھڑا اسے روتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ بھیگتا ہوا اس کے قریب پہنچا۔ شہر، تمہاری دوست رو رہی ہے، جاؤ جا کر اس کی مدد کرو۔ لیکن وہ غائب دماغی سے وہاں کھڑا یکٹک عادل کو دیکھ رہا تھا۔ شہر! شمس نے بلند آواز میں اسے پکارا، لیکن اس کے مجمد وجود میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ شمس اسے وہیں چھوڑ کر عادل کی جانب بڑھا۔ عادل کے سامنے زانوں کے بل بیٹھتا اسے ہلانے لگا۔ عادل، کیا ہوا ہے؟ لیکن عادل کی حالت غیر ہونے لگی۔ وہ اس کے سردی سے سست پڑتے وجود کو دیکھتا خود کو کوسنے لگا۔ عادل، میری طرف دیکھو۔ شمس اسے حواسوں میں لانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ ہاتھوں میں پکڑے موبائل کو دیکھتی جا رہی تھی۔ شمس نے ادھر ادھر مدد کے لیے نظریں دوڑائیں۔ عادل کے دانت کٹ کٹ آنے لگے، وہ ہاتھ برف کی مانند ہو چکے تھے۔ شمس نے اسے اپنے بازو میں اٹھایا اور شہر کے قریب سے گزرتا اپنی کار تک لے گیا۔ جب تک وہ اسے لے کر کار میں پہنچا، عادل بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کی سیٹ بیلٹ باندھتے ہی شمس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور ہیٹر چلا دیا۔ اس کی کار سناٹے بڑھتے عادل کو وہاں سے لے گئی۔ شہر وہیں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، اس کا وجود ابھی تک حرکت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ وہیں کھڑا اسے روتے دیکھ رہا تھا جب شمس وہاں آیا۔ وہ تب بھی حرکت نہیں کر پایا۔ وہ پھر عادل کو اپنی باہوں میں بھرتا وہاں سے لے گیا اور تب بھی وہیں کھڑا ان دونوں کو جاتے ہی دیکھتا رہا۔ اس کا بھائی تھا ایک اور دوسری اس کی دوست۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ دونوں اس کے تھے تو ایسے کیسے کر سکتے تھے وہ دونوں شہر کے تھے، صرف ان پر شہر کا حق تھا۔ وہ جیسے ہی اسے لیے اپنے گھر پہنچا، اپنی ملازمہ کو آوازیں دینے لگا۔ کچن میں موجود نائلہ شمس کی آواز سنتے وہاں آئی۔ اسے اپنے بیڈ پر لیٹاتے انجان لڑکی کو دیکھ وہ چونکی تو ضرور لیکن خاموش رہی۔ اپنے ملازم کو پہلے ہی وہ ہیٹر لانے کا کہہ چکا تھا۔ نائلہ، اپنے کپڑے لاؤ اور اس کا لباس تبدیل کرو، وہ بے ہوش عادل کے ہاتھوں اور پاؤں رگڑتے کہنے لگا اور خود بھی وہ بارش میں بھیگ چکا تھا۔ جاؤ۔ جب نائلہ حیرانگی کے باعث وہاں سے نہ گئی تو تبریز دھاڑا۔ وہ عادل کا ہاتھ رگڑتا اس کے چہرے سے بال ہٹانے لگا جو گیلے ہو کر چہرے سے چپک گئے تھے۔ ایک بار پہلے بھی ایسی ہی بارش میں اپنی بے وقوفی کے سبب اسے بہت کچھ چھین چکا تھا، لیکن اب اسے خوف تھا کہ وہ اس سے نہ چھین لی جائے۔ خوف۔ برسوں بعد اس نے خوف کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سرایت کرتے ہوئے پایا تھا۔ اس کا سانس پھولنے لگا تو عادل کا چہرہ دونوں ہاتھوں سے اس نے تھام لیا۔ آئی ایم سو سوری۔
آج اسے اپنی ہر حرکت ہر بیوقوفی محسوس ہو رہی تھی۔ پروجیکٹ کی خاطر اس کی ذات سے کھیلنا، پھر کورٹ میں اس پر الزام لگنا، بدلے کی نیت سے واپس آنا اور پھر اسے دیکھتے ہی اپنی نیت بدل دینا اور اب اس کی محبت میں گرفتار ہو جانا۔ لیکن اس سب میں ہمیشہ ہی عدیل کو تکلیف دی میں نے، اور میرے خدایا مجھے معاف کر دے۔ وہ اس کے لیے دعا کرنے لگا جب اس کا ملازم اسٹور سے ہیٹر نکال آیا۔ شمس عدیل سے دور ہوا اور بیڈ کے قریب ہی ہیٹر رکھوا دیا۔ کچھ ہی دیر میں نائلہ کپڑے لے کر آ گئی تو وہ دونوں دروازہ بند کرتے وہاں سے چلے گئے۔ اس دوران شمس اپنے کمرے میں گیا اپنا لباس تبدیل کرنے لگا۔ بارش کی وجہ سے نکلی ہوئی جلد چہرے سے اکھڑنے لگی تھی۔ وہ اسے ڈسٹ بن میں پھینکتا نئی جلد ڈھونڈنے لگا۔ شمس جب تک واپس آئی ڈاکٹر اس کا چیک اپ کر چکا تھا۔ ادھر عدیل بخار میں جھلس رہی تھی اور ادھر شمس اسے اس حالت میں دیکھ کر جھلس رہا تھا۔ ڈاکٹر اس کا مکمل چیک اپ کرتا دوائیاں لکھ رہا تھا۔ شمس اس کے قریب بیٹھا بار بار پیشانی کو چھوتا، کبھی اس کی سستی کا شکار نبض کو چیک کرتا۔ وہ لگاتار 2 گھنٹے کبھی کمرے میں ادھر سے ادھر چہل قدمی کرتا تو کبھی اس کے قریب آ بیٹھتا۔ اس نے کب سوچا تھا کہ وہ عدیل کو اس مقام پر لے آئے گا؟ کیا وہ اسے کبھی تبریز کے علاوہ کسی اور نگاہ سے دیکھ پائے گی؟ کیا وہ کبھی اس کے دل میں جذبات پیدا کر پائے گا جو وہ اس کے لیے محسوس کرتا ہے خود؟ وہ جب بھی یہ سوچتا اس کے دماغ ایک ہی جواب دیتا، نہیں، کبھی نہیں۔ یہ سوچ ہی اب اس کے لیے جان لیوا تھی۔ شاید تبریز نہیں، لیکن شمس، وہ تو اس کے دل میں جذبات پیدا کر سکتا تھا نا۔ یقیناً وہ ایسا کر سکتا ہے۔ وہ عدیل کے چہرے کے نشیب و فراز میں کھونے لگا۔ تبریز کے مرنے کا وقت آ چکا تھا۔ اس کے خاتمے سے ہی عدیل اور وہ نئی شروعات کر سکتے تھے۔ پہلی چیز جو اس نے محسوس کی وہ سر میں اٹھتی تکلیف تھی۔ بہت مشکل سے اپنی سوزش کا شکار آنکھیں کھولنے کی کوشش کرنے لگی وہ۔ شمس صوفے پر آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا جب کسی احساس کے تحت اس نے اپنی آنکھیں کھولی۔ عدیل کے وجود میں ہلکی سی جنبش دیکھ وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھا۔ وہ اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نائلہ، عدیل کے لیے کچھ لے کر آؤ۔ وہ دروازہ کھولتا حال میں موجود نائلہ کو دھیمی آواز سے کہتا، پھر سے واپس آ گیا۔ آخر وہ اپنی آنکھیں کھولنے میں کامیاب رہی۔ روشنی کی شدت سے درد کی شدید لہر اس کے سر میں اٹھی۔ عدیل، شکر ہے تمہیں ہوش آیا۔ شمس اس کی جانب بڑھا اور بیڈ پر بیٹھ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں پہ تھام لیا۔ وہ اپنے سامنے کسی کا دھندلا عکس دیکھ سکتی تھی، کوئی اسے پکار رہا تھا، لیکن سب کچھ آپس میں الجھ رہا تھا۔ شمس اس کا ہاتھ بے خودی میں اپنے لبوں کی جانب بڑھانے لگا جب عدیل اسے پہچاننے لگی۔ پروفیسر، اس نے بمجھ کر اپنے خشک ہونٹوں سے ادا کیا تو شمس وہیں رک گیا۔ یہ وہ کیا کر رہا تھا؟ وہ عدیل کے لیے اس کا پروفیسر تھا۔ یہ وہ کیا کر رہا تھا؟ اس نے عدیل کا ہاتھ نرمی سے بیڈ پر ٹکایا اور اسے کچھ فاصلہ اختیار کیا۔ مس عدیل، اب کیسی ہیں آپ؟ وہ جواب دیتی اس سے پہلے نائلہ اس کے لیے سوپ لاتی کمرے میں داخل ہوئی۔ سائڈ ٹیبل پر ڈش رکھتی اسے سہارا دے کر اٹھانے لگی۔ عدیل آنکھیں بند کرتی انہیں پھر سے کھولنے لگی۔ اب وہ پہلے سے بہتر دیکھ پا رہی تھی، لیکن سر ابھی بھی درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ ایک دم سردی سے کانپنے لگی تو شمس نے اس پر کمبل درست کیا۔ واقعے بلائے اپنے اطراف کا جائزہ لینے لگی۔ یہ جگہ اس کے لیے انجان تھی۔ اس نے نظریں پھر سے سامنے کھڑے شمس اور کچھ فاصلے پر موجود ایک خاتون پر ٹکائی۔ شمس کے اشارے پر وہاں سے چلتی بنی تو وہ دونوں پھر سے وہاں اکیلے رہ گئے۔ مجھے آپ پارکنگ کے قریب بارش میں بے ہوش ملی تو میں آپ کو اپنے گھر لے آیا، وہ لہجے کو قدرے نارمل بناتا کہنے لگا۔ عدیل اپنے ذہن پر زور دیتے سوچنے لگی تو وہ تصاویر پھر سے اس کے ذہن میں گھوم گئی۔ وہ اپنی آنکھیں سکیڑتی اپنی پیشانی ٹکا گئی۔ اسے مر جانا چاہیے۔ وہ اب تک زندہ کیوں تھی؟ یہ شخص اس کی زندگی اجیرن کر چکا تھا۔ اسے خاموش دیکھ شمس کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئی۔ وہ حلق تر کرتا اس سے مخاطب ہوا، آپ آرام کرو، میں کچھ دیر میں آؤں گا۔ مجھے واپس ہاسٹل جانا ہے، وہ سر ویسے ہی گھٹنوں پہ ٹکائے کہنے لگی تو شمس اپنی مٹھیاں بھیج کر رہ گیا۔ وہ ایسی حالت میں اسے اکیلے اس جگہ نہیں رہنے دے سکتا تھا۔ آپ آرام کریں مس عدیل، بارش جیسے ہی رکے گی میں آپ کو واپس چھوڑ آؤں گا، اس بار وہ سختی لہجے میں لاتا کہنے لگا تو عدیل بے اختیار رو دی۔ اسے تو لگا تھا اب یہ خشک ہو چکے ہوں گے۔ شمس دروازے کی سے واپس پلٹا اور سوپ کا پیالہ اٹھاتا چمچ بھر کر اس کے قریب کرنے لگا۔ عدیل، سوپ پی لیں، کچھ بہتر محسوس کریں گی۔ عدیل سر اٹھاتی اسے نم آنکھوں سے تکنے لگی، پھر اس کا اپنی جانب بڑھتا ہاتھ دے کر اس کی نظروں میں ایک سوال در آیا۔ شمس واپس چمچ پیالے میں رکھتا اس کے ہاتھوں میں تھماتا صوفے پر بیٹھ گیا۔ یہ وہ کیا کر رہا تھا؟ اسے خود پر قابو رکھنے کی ضرورت تھی۔ وہ آنسو پیتے اپنے سامنے موجود گرم سوپ کو دیکھنے لگی اور پھر اسے چمچ سے ہلانے لگی۔ شمس صوفے پر بیٹھا اسے دیکھتے اپنے ہتھیلی آڑی کرنے لگا۔ عدیل سوپ واپس رکھتی ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے یہاں گھٹن محسوس ہو رہی ہے۔ اس کا سانس بھی ایک دم اکھڑنے لگا تھا۔ عدیل دروازہ کھولتے ایک جھٹکے سے باہر ہال میں بھاگ گئی اور اونچی اونچی سانس لینے لگی۔ شمس پریشانی سے اس کے تعاقب میں آیا۔ عدیل، تم ٹھیک ہو؟ گہرا سانس لو، آرام سے، وہ اسے بے آواز روتا دیکھ کہنے لگا۔ عدیل سردی سے دوبارہ کانپنے لگی۔ جب شمس کو کچھ سمجھ نہ آیا تو وہ کمرے سے کمبل لاتا اس کے گرد لپیٹ کر عدیل کو خود میں بھینچ گیا۔ وہ اسے سختی سے خود میں سمیٹے کھڑا تھا۔ کچھ سال قبل ایسے ہی اس نے اسے چادر اوڑھائی تھی، لیکن تب نتائج کچھ اور نکلے تھے۔
हदील का सांस बहाल होने लगा तो खुद को शम्स के हिसार में पाकर वो शर्मिंदा हो गई और खुद को डपटती हुई से दूर हुई और रुख पलट कर खड़ी हो गई। शर्मिंदगी से उसकी जानिब वो चेहरा भी ना कर पाई थी। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाता हूँ। शम्स उसे इस वक्त अकेला छोड़ना ही मुनासिब समझने लगा। उसके जाते ही हदील अपने अतराफ का जायजा लेने लगी। महदूद फर्नीचर के अलावा वहाँ कुछ भी ना था। दीवार पर अजीबो-गरीब किस्म की पेंटिंग लगी हुई थी लेकिन जिस चीज़ ने उसे अपनी जानिब मुतवज्जो किया वो शतरंज की पेंटिंग थी। उसे लगा जैसे वो 5 साल पहले कहीं पहुंच गई हो, लेकिन फिर सर झटकने लगी। इन तस्वीर उन तस्वीर में और इस तस्वीर में एक फ़र्क था। उनमें अकेली रानी फ़ातेह थी, लेकिन इस तस्वीर में रानी और राजा दोनों फ़ातेह थे। रानी खेल को बदल देती है। वो कुछ सोचते हुए अल्फाज दोहराने लगी। शम्स की मेज़ पर कॉफ़ी रखने की आवाज़ पर वो अपने ख़यालात से बाहर निकली। सर, क्या आपको शतरंज पसंद है? वो उस तस्वीर के बारे में जानना चाहती थी। शम्स उसके साथ आ खड़ा हुआ और तस्वीर को देखने लगा। हाँ, मुझे पसंद है। ये तस्वीर आपने क्यों लगाई? वो फिर से बोली। क्योंकि रानी अपने राजा के बगैर फतेहयाब नहीं हो सकती। वो मुस्कुराकर कहता पलट गया तो हदील पेशानी पर बल डाले सोफे पर जा बैठी। बुखार से उसके सारे बदन में तकलीफ हो रही थी जिसे वो मुसलसल नजरअंदाज कर रही थी। क्या वो खेल बदल सकती थी? वो कब से उड़ती भाप को देखते हुए यही सोचने लगी। अगर ये खेल नहीं तो क्या था? अगर आप किसी शख्स के बारे में परेशान हो तो क्या करेंगे? वो शम्स से पूछने लगी जो उसे ही देख रहा था। तो ये जानो कि वो प्यादा है या राजा, शम्स ने कहा। मैं कुछ समझी नहीं, वो नासमझी में बोली। उसकी कमजोरी ढूंढो, उसे इस्तेमाल करो इससे पहले कि वो उसे अपनी ताकत में बदल ले। लेकिन उसकी क्या कमजोरी है? उसमें तो कोई शबा होना चाहिए ना। बारिश रुक चुकी है, चले मैं आपको हॉस्टल छोड़ देता हूँ। इससे पहले वो मजीद कुछ कहती शम्स खड़ा हुआ। नाइला उसके धुले हुए कपड़े ले आई, तब उसे एहसास हुआ पहली बार कि वो किसी अनजान के लिबास में है। शर्मिंदगी और तशक्कुर से उसे देखने लगी और फिर शम्स के साथ चल दी। हॉस्टल तक का सफर उन दोनों ने खामोशी से तय किया था। उनकी बातों की वजाहत चाहती थी वो, लेकिन चाहकर भी वो खामोशी तोड़ न पाई। कार से उतरते हुए शम्स ने उसका टूटा हुआ मोबाइल और डॉक्टर के मशवरे से मंगवाई गई अद्वियात थमाई। वो वापस आते ही सो गए थे और अगले रोज दोपहर के वक्त उसकी आंख खुली थी। यूनिवर्सिटी से तो पहले ही लेट हो चुकी थी, अब कोई फायदा नहीं था। और वैसे भी ये आखिरी बात थी जो उसके जहन पर सवार थी। हदील लहराते हुए वॉशरूम तक गई और फिर फ्रेश होकर वापस आई और बेड पर तकिया के साथ रखी दवाई उठाई और ऐसे ही निगल ली। टेक लगाकर उसे अब तक की अपनी जिंदगी पर नजरसानी करने लगी। इतना तो वो जान गई थी कि तबरेज़ बासानी उसके कमरे में आ सकता है। ये भी जानती थी कि वो दरवाजे का इस्तेमाल करता है, खिड़की का नहीं। कुछ सोचते हुए वो खिड़की तक गई। वहां खड़ी होकर अच्छे से हर सिम देखने लगी। वो दूसरी मंजिल पर थी और दूसरी बिल्डिंग्स में और उसमें काफी फर्क था। कोई खिड़की के जरिए इतनी साफ तस्वीर कैसे ले सकता है? वो जितना सोचती उतना ही झुंझला जाती थी। हदील पलटकर खिड़की से टिक लगाकर खड़ी हो गई, दीवार को घूरने लगी। जिस सामने ही उसकी और आकाशा की तस्वीर लटक रही थी, जिसमें दोनों सियाह टोपियां पहने हाथ में डिग्री थामे कैमरे को देखती मुस्कुरा रही थी। अचानक उसके दिमाग में झमका हुआ। वो तस्वीर खिड़की से नहीं ली गई, क्योंकि अगर ली गई होती तो उनमें ये दीवार दिखाई देती जिस पर उनकी तस्वीर थी। वो मोबाइल की जानिब बढ़ी और उसमें बैटरी लगाकर चेक करने लगी, लेकिन वो ऑन ही नहीं हुआ। हदील ने उसे चार्जिंग पर लगाया और उन तस्वीर की छोटी से छोटी डिटेल भी याद करने लगी। बेड, उन तस्वीर में वो आधा बेड देख सकती थी जिस पर टेडी बियर मौजूद था। हाइट्स ने आकाशा को पिछली बर्थडे पर वो गिफ्ट किया था। वो अंदाजा लगाती उसकी मुखालिफ से में देखने लगी, लेकिन वहां तो उसका अपना बेड था और उसके पीछे दीवार थी जिस पर स्विच बोर्ड और बल्ब लगा हुआ था। वहां से कोई कैसे तस्वीर ले सकता था? लेकिन किसी सोच के तहत वो अपने बेड से फलांगती बल्ब के आसपास चेक करने लगी। शायद तबरेज ने वहां कोई कैमरा वगैरह लगाया हो, लेकिन वहां ऐसा कुछ ना था। बेड के चारों तरफ और उसके नीचे भी चेक करने लगी, हत्ता कि उसने पूरा कमरा छान मारा, लेकिन कोई ऐसी चीज दरियाफ्त न कर पाई जिससे मालूम हो कि तस्वीर कैसे ली गई हैं। शायद वो कैमरा उतार लिया गया हो। हाँ, ये भी तो हो सकता है, उसकी गैर मौजूदगी में सोते हुए। इसके अलावा वो और कोई वजाहत नहीं थी उसके पास। कुछ सोचकर उसने अपना लैपटॉप उठाया, उसमें हिडन कैमरे के बारे में सर्च करने लगी, लेकिन उसे कोई खातिर खा जवाब ना मिला। वो जो भी कर लेती लेकिन हमेशा जीरो पर फंस जाती। थक कर उसने तकिए से टेक लगाई और आंखें बंद कर ली। मोबाइल चेक किया पर वो खराब हो चुका था। उसे नए मोबाइल की जरूरत थी। ये सब सोचते वो उस जानिब घुरी जा रही थी जहां तस्वीर ली गई थी। उस बंद कमरे में आखिर कैसे? उसका सर फिर से दुखने लगा, लेकिन एक सोच के आते वो सीधी हुई। अपना लैपटॉप का रुख हल्का सा घुमाया और फिर उसका बैक कैमरा ऑन किया। कमरे की वो साइड साफ दिखाई दे रही थी जहां उसकी तस्वीर ली गई थी। शिट शिट शिट! उसका लैपटॉप। वो अक्सर काम करती थी जल्दी में, जब अकेली होती तो कमरे में लिबास बदल लेती और लैपटॉप खुला होता था। शिट! वो सब तस्वीर उसके लैपटॉप से ली गई थी। जैसे ही उसे ये एहसास हुआ, अपने बाल नोचने लगी। फौरन आकाशा की स्टेशनरी की जानिब बढ़ी और उसमें से टेप निकाल लाई। वो जो कोई भी था मजीद उसका फायदा नहीं उठा सकता था। उसने लैपटॉप के फ्रंट और बैक दोनों
کمرے پر ٹیپ لگا دی۔ یہ جان کر وہ دیوانہ وار ہنسنے لگی، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ آئی ٹی والے لڑکے کی باتیں اس کے دماغ میں گونجنے لگی۔ سافٹ ویئر ہیک اسٹارک، کم از کم اب وہ سمجھ پا رہی تھی کہ وہ کیا ذریعہ استعمال کرتا رہا ہے۔